پہلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا صلاۃ تسبیح کے لیے یا فرض نمازوں کے لیے کیسا ہے؟ عرض یہ ہے کہ صحیحین کی حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند عورتوں نے یہ شکایت کی کہ حضور ہم مسجد کے اندر آنا چاہتی ہیں نماز کے وقت، اور ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمیں آنے نہیں دیتے، وہ ہمیں منع کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو۔ مگر خود دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کی ان عورتوں کو جو سرکار کے زمانے اقدس کے اندر تھیں خطاب کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے خواتین، یاد رکھو تمہارا میری اس مسجد کے اندر آ کر تو جماعت کے ساتھ میرے پیچھے میری اقتداء میں نماز ادا کرنا جو ہے، اس کے مقابلے میں تم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب یہ چونکہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ منع نہ کرو، یہ منع نہ کرنے کی ایک علت یا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، اس امت کے پیغمبر تھے، لہٰذا اگر عورتیں جو ہیں وہ اس معصوم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یا اس معصوم نبی کی اقتداء کرنے کے لیے مسجد میں اگر آتی ہیں، ان کی خوشی ہے یا کچھ مسائل سننے کے لیے آتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی، کیونکہ یہ فضیلت سرکار کی وفات کے بعد پھر کبھی نہیں مل سکتی۔ مگر آپ نے علیحدہ یہ فرما دیا کہ تمہارا اپنے گھر کے اندر کسی چھت کے نیچے کمرے کے اندر نماز پڑھنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب کا باعث ہے، بجائے اس بات کے کہ تم میری مسجد میں آؤ اور میرے پیچھے آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں اس زمانے میں۔ اس زمانے میں مقصد یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسائل بھی سن لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی ہو جائیں گے، اور یہ کہ سرکار کی اقتداء میں نماز بھی مل جائے گی، یہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ بہرحال اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی گھر کی عورتوں کو مسجد کے اندر آنے سے روکنا بند کر دیا، تو یہ آیا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا جیسا کہ احادیث میں ہے، یصف الرجال، سب سے پہلے بالغ مرد جو ہیں وہ صفیں بنائیں، ثم الصبیان، پھر اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اپنی صفیں بنائیں، ثم النساء، عورتیں صفیں بنائیں، یہ ترتیب اس طرح رکھی۔ تو عورتیں ہمیشہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی، اور ان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ سلام پھیرتے ہی اٹھ کر تو واپس چلی جائے، سنتیں وغیرہ اپنے گھر میں پڑھے جا کے، اور مردوں کو یہ حکم تھا کہ جب تک عورتیں اٹھ کے چلی نہ جائیں واپس، اس وقت تک آپ مڑ کے پیچھے نہ دیکھیں اور آپ لوگ نہ اٹھیں۔ اس طریقے سے تحفظ تھا ہر لحاظ سے، تاکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو آپ کے دور کے اندر یہ ہے کہ اب صحابہ کرام کی اولادیں بھی جوان ہو چکی تھیں، اور حالات جو تھے وہ کچھ تبدیل ہو گئے، یعنی پہلے جو امن تھا فتنے سے، فساد سے، بے حیائی کے پھیلنے سے، اور جو خطرات تھے عورتوں کی عزت خراب ہونے کے، وہ پہلے نہیں تھے، اب کچھ ہو گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ سبب بھی جس سبب سے مسجد میں عورتیں آیا کرتی تھیں وہ بھی نہیں رہا، اور وہ تھی سرکار کی موجودگی، سرکار کی زیارت کرنا یا سرکار کی اقتداء میں آ کے نماز پڑھنا، تو لہٰذا آپ نے عورتوں کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اور سختی کی اس پر۔ چنانچہ یہ عورتیں شکایت لے کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے امی جان، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے تھے مسجد کے اندر آنے کی نماز کے لیے، اور عمر ہمیں منع کرتے ہیں، تو آپ ہماری سفارش کیجئے ذرا کہ عمر ہمیں منع نہ کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر
اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری دنیا میں موجود ہوتے تو وہ بھی اسی طرح منع کرتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے جس طرح کہ حضرت عمر منع کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے سے پھر یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد کے اندر آنا جو ہے یہ اس زمانے سے بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد معلوم نہیں کہ کب سے یہ شروع ہو گیا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ تو اب یہ بات ہے کہ اگر عورتیں اس زمانے کے اندر، کہ جس زمانے کے اندر اگر مکروہ طریقے سے بھی عوام الناس کوئی نیکی کا کام کر گزرتے ہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے، ہاں جی، کیونکہ ان کا دل کھٹا پڑ جائے گا اصل کام کے کرنے سے ہی، لہٰذا ان کو ذرا تھپکی دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ پڑھو پڑھو، جس طرح پڑھتے ہو، بعد میں پھر پیار سے محبت سے سمجھا بھی دینا چاہیے، سمجھ بھی جاتے ہیں لوگ پھر، تو ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ ہے کہ ہر گھر اس زمانے کے اندر سینما بنا ہوا ہے، توجہ ہے، ہر گھر اس زمانے کے اندر سینما بنا ہوا ہے، اور کیا نام ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر جو ہے ان کے ذریعے سے انٹرنیٹ کی تمام خرافات جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی نیکی کی بات یا کوئی مسائل دینی کی بات اگر کوئی ٹی وی وغیرہ پر آتی بھی ہے، کوئی وہاں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، تو اس میں بھی سرکاری مولوی آتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ جس بات کے کہنے سے سرکار خوش ہوگی، ہاں جی، اور یہود و نصارہ خوش ہوں گے، وہ بات ہم نے کہنی ہے، اور جس بات کے کہنے سے سرکار ناراض ہوگی وہ بات ہم نے نہیں کہنی۔ اس بات کی پابندی کے ساتھ جو علماء آتے ہیں نا وہ آتے ہیں، اور جو ان باتوں کی پابندی نہیں کرتے ان کو وہاں موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ تو لہٰذا ایسے مولویوں سے سنے ہوئے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بھی مشکوک ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے، کوئی صحیح ہوتا ہے کوئی غلط ہوتا ہے، ملا جلا۔ خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کوئی شخص وہاں پر کوئی مسئلہ سن لے تو اپنے ثقہ، مضبوط، پختہ اور قابل اعتماد، ہاں جی، علماء سے ان مسائل کے بارے میں وہ تسلی کر کے تو پھر ہی ان پر عمل کرے، کہ وہ اگر کہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے تو پھر اس کو صحیح سمجھیں، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں تھا تو پھر جس طرح ان کو سمجھایا جائے اس طرح وہ مسئلہ سمجھے۔ تو بہرحال ہمارے گھروں کے اندر کوئی سینما ہال، ہمارے گھر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، گھر گھر سینما ہال بنا ہوا ہے، ہاں جی، گھر گھر کلب بنا ہوا ہے، گھر گھر یہ فحاشی اور عریانی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر مسجدوں کے اندر آنے سے عورتوں کو روکا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے روکا جائے تو ان کے مساجد کے اندر آنے کے مقابلے میں روکنے کا نقصان زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے لیے بھی ہم شرط لگا دیتے ہیں، اس طرح آئیں کہ خوشبو وغیرہ لگا کے بالکل نہ آئیں، تیز، چنچل اور کیا نام ہے نظروں کو کھینچنے والے ہیں جی، اس طرح کے جاذب نظر کپڑے، لباس جو ہیں یہ بھی پہن کر مسجد کے اندر وہ نہ آئیں، بلکہ گھر کے اندر کام کاج کے جو عام کپڑے ہیں وہی کپڑے پہن کے آئیں، ویسے طہارت کر کے آئیں اور عام کپڑے جو ہیں وہ پہن لیں، اور اس کے اوپر کوئی ایسی چادر جو ہے وہ اوپر اوڑھ لیں کہ جو چادر جو ہے وہ بھی جاذب نظر نہ ہو، کہ جو دیکھے وہ اپنی نظر پیچھے ہی دوڑاتا رہے، اس طرح کے انداز میں۔ اور گھر کا کوئی فرد جو اس کا شوہر یا اس کا محرم ہو وہ مسجد کے اندر پہنچانے کے لیے اور مسجد سے لے جانے کے لیے بھی ساتھ ہو، اور مسجد کے اندر کوئی مرد جو ہے اس کا اس ٹائم کے اندر آنا جانا نہ ہو، مردوں کا داخلہ بند ہو، صرف عورتیں ہوں۔ تو ایسے حالات کے اندر مسجدوں کے اندر اگر نماز تسبیح پڑھنے کی خاطر عورتیں آتی ہیں تو اس زمانے کے اندر میری رائے یہ ہے کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے، مگر ان باتوں کی پابندی کرا کے جو باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کی، اس طرح وہ یہاں آئیں۔ اور جو عورتیں نماز تسبیح پڑھتی ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے،
جہاں تک میں نے سنا ہے، واللہ عالم بالصواب، اگر کوئی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں تو مجھے وہ بتا دیں، کوئی بات غلط کروں تو مجھے وہ روک کر صحیح بات بتا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اجازت نہیں بلکہ ضروری ہے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا، وہ ان میں سے جو کچھ دوسری عورتوں کے مقابلے میں کچھ علم رکھتی ہے، تو ایسی عورت جو ہے پہلے تو کیا نام ہے، وہ نعتیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، ہاں جی، کوئی بیان بھی ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آخر میں نماز پڑھانے کے لیے کوئی ایک عورت جو ہے نا وہ امام بن کر تو وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا ہے کہ امام بن کر تو صف سے باہر نکل کے آگے جیسے مرد امام کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑی ہوتی، مگر اکثر جگہ پر سنا گیا ہے کہ وہ پہلی صف کے اندر ہی وہ کھڑی ہوتی ہیں، تو یہاں کھڑے ہو کے تو وہ پھر نماز پڑھاتی ہیں۔ نماز اس طرح پڑھاتی ہیں، نماز کے اندر جو تسبیحیں ہیں، نماز تسبیح میں پڑھی جانے والی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اتنی تسبیحیں جو ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہے کہ نماز تسبیح میں پڑھی جائے، تو ان کو جو امامت کرنے والی ہے وہ خوب بلند آواز سے پڑھتی ہے، پھر پچھلی جو ہیں عورتیں اقتداء کرنے والی وہ اس سے سن کر اس کے پیچھے آواز سے آواز ملا کر تو وہ بھی یہ تسبیحیں پڑھتی ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس طرح وہ کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ دن کی نمازوں کے اندر، جمعہ اور عیدین کے سوا دن کی نمازوں کے اندر جو قرأت ہے نا قرآن کریم کی، یہ مرد امام ہو تو اس کے لیے بھی اونچی آواز سے کرنا جائز نہیں، اور جو دن کے وقت اونچی آواز سے قرأت کرتا ہو یا تسبیحیں پڑھتا ہو، تو صحابہ کرام میں سے بعض حضرات کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ کنکری لے کر ان کو مارتے تھے کہ مت اونچی آواز سے پڑھو۔ امام کے لیے اگر وہ مرد ہے اتنی اجازت ہے کہ اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا رہے، یا سمع اللہ لمن حمدہ اونچی آواز سے کہہ لے، یا السلام علیکم رحمۃ اللہ 2 بار اونچی آواز سے کہہ لے، اور یا پھر سورہ فاتحہ اور اگلی سورت اگر وقت نماز کا ہو رات میں تو وہ پڑھ لے، ہاں جی۔ مغرب عشاء اور فجر کے اندر یہ ضروری طور پر اونچی آواز سے پڑھے، نوافل کے اندر ضروری نہیں کہ وہ اونچی آواز سے پڑھے، لیکن اگر اونچی آواز سے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح مرد امام کے لیے جائز ہے، لیکن اگر مرد امام بھی تسبیح ہے صلاۃ و تسبیح کی اونچی آواز سے پڑھ کر تو پچھلوں کو سنائے اور پچھلے اس سے سن کر وہ پڑھیں، تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، یہ نماز خراب ہوتی ہے۔ تو اس طرح جہاں پر نماز ہوتی ہے تو اس کی تو اس طرح کی نماز کی شرع شریف اجازت نہیں دیتی۔ ہاں اگر یہ عورت جو امامت کر رہی ہے، یہ عورت جو ہے پہلی صف کے اندر کھڑی ہو اور قرأت بھی آواز سے نہ کرے، تسبیحیں بھی آواز سے نہ پڑھے، اللہ اکبر بہت مجبوری کی حد تک آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے، اور اس طریقے سے وہ نماز پڑھا لے، سب عورتیں اپنی اپنی الگ الگ تسبیح پڑھیں، اس طرح وہ اگر پڑھا لے عورتوں کو، تو ہمارے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عام فتویٰ ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے نماز تو ہو جائے گی، مگر پڑھنے والی پڑھانے والی جو ہیں وہ ایک گناہ کی وہ مستحق ہوں گی، یعنی ایک صغیرہ گناہ ان کے سر پر جو ہے نا وہ صغیرہ گناہ کا وبال ان کے سر پر ہوگا، لیکن اس کے باوجود نماز تو ہوگی۔ اب ہم اس طرح بھی نماز پڑھنے سے عام حالات میں روکتے ہیں عورتوں کو، لیکن ہمارے یہاں منہ زور معاشرہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی، کوئی کسی سے پوچھ کر چلنا نہیں چاہتا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ابو حنیفہ مسجد کے اندر عورتیں جو ہیں محلے کی وہ زور دیتی ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ ہونا چاہیے، تو اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو وہ بد مذاہب کی مسجدوں کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہاں پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ان کو غرض نہیں ہے کہ شرع شریف کے احکام کی پوری طرح پابندی کی جائے،
بلکہ انہوں نے تو یہ طریقہ کار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنی طرف کھینچا جائے اور اپنے مذہب کی طرف ان کو مائل کر لیا جائے. پھر وہاں عورتیں جو ہیں وہ چلی جائیں گی، اور جب وہاں چلی جائیں گی تو وہاں جا کے تو پھر ان کے عقیدے بھی خراب ہوں گے، ان کے ایمان بھی بگڑیں گے. تو ہم لوگوں نے جہاں اس قسم کا واقعی خطرہ ہو وہاں پر ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ خواتین کا ایمان، سنی خواتین کا ایمان جو ہے اس کی حفاظت کے لیے، ان کے عقیدے کی حفاظت کی غرض سے ان کو اجازت دے دی جائے کہ مکروہ تحریمی ہونے کے باوجود وہ یہ کام کر لیں. مگر تسبیحیں اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا یا اونچی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی قرات کرنا ہے جی، اس کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے. عام طور پر دن میں ہی پڑھتی ہیں، اور دن کے اندر تو ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اس کا ایک اور آسان حل جو ہم جگہ جگہ پیش کرتے ہیں، اس کو آپ حضرات کو سن کے ذہن نشین کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کوئی متقی پرہیزگار بوڑھا سا صحیح قرات کرنے والا امام جو ہے وہ تلاش کر لیا جائے، اور اسی طرح کے 2-3 بوڑھے آدمی ہے نا جی، بوڑھے آدمی 2-3 جو اچھی نظر رکھتے ہوں، خراب نظر سے نہ دیکھیں، تو اس قسم کے وہ بھی بوڑھے متقی پرہیزگار وہ بھی مہیا کیے جائیں. اور اس طرح ہو کہ امامت کے مسئلے پر وہ امام بوڑھا جو ہے وہ کھڑا ہو، اس سے پچھلی صف کے اندر وہ 2-3 آدمی جو بوڑھے سے متقی شخص ہیں وہ مقتدی بنے، اس کے پیچھے پھر عورتیں چاہے ان کی جتنی لمبی صفیں ہوں یا جتنی دور تک ہو چلی جائیں. ہاں جی، تو اس طرح وہ مرد امام ان شرطوں کے ساتھ وہ اگر امامت کرا دے تو بات ہی ختم، مکروہ تحریمی ہونے والی. ٹھیک ہے جی، لیکن تب بھی وہ مسئلہ اپنی جگہ پر رہے گا کہ تسبیحیں وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ نہیں سکے گا. اگر دن کو پڑھائے گا تو قرات وہ آہستہ کرے گا، اگر رات کو پڑھائے گا تو قرات اونچی آواز سے کرنے کی اجازت ہے، اگر کرے تو کوئی حرج نہیں اونچی آواز سے. مگر تسبیحیں جو ہیں وہ اگر دن میں امامت کرے تو بھی دل میں پڑھنی ہوگی، اور اگر رات میں امامت کرے تو بھی دل میں پڑھنی ہوگی. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اب عقیدوں کی حفاظت کی خاطر ہم پھر منع نہیں کرتے جہاں ایسا معاملہ. اور تسبیحوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ کتنے یہ الفاظ ہیں، بولو سبحان اللہ، ایک ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا جی. آگے الحمدللہ، الحمدللہ واو بیچ میں پڑھو یا نہ پڑھو. اچھا، سبحان اللہ دوسرے نمبر پہ الحمدللہ. یہ کس مسلمان مرد کو یا عورت کو یہ نہیں آتا؟ کوئی ایسی عورت ہے جو سبحان اللہ نہ کہہ سکتی ہو، جو الحمدللہ نہ کہہ سکتی ہو؟ آگے کیا ہے؟ ولا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کس مسلمان عورت کو نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر آخر میں، تو یہ کس عورت کو نہیں آتا؟ یہ بھی سب کو آتا ہے. اذان میں یہ 5 وقت ہماری عورتیں جو ہیں اپنے کان میں یہ آواز سنتی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اگر 10 منٹ لگا کے تو اس عورتوں کی نماز سے پہلے اگر ان کو سمجھا دیا جائے، اس کو کہلوا دیا جائے کہ دیکھو اس طرح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح پڑھنا ہے. اگر ان کو سمجھا دیا جائے اور بار بار ان کو کہلا دیا جائے تو میرا خیال ہے 10 منٹ سے زیادہ ہمیں ان کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ٹرینڈ ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر وہ تسبیحیں جو ہے نا وہ اپنی اپنی پڑھیں. اور اصل مسئلہ ہی تسبیحوں کا ہے کہ وہ تسبیح اکیلے نہیں پڑھنا چاہتی، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ جی کوئی امام کھڑی ہو جائے، آگے آگے وہ پڑھے گی پیچھے ہم بھی پڑھیں گی. تو امام اگر ہو بھی تو اس کو اجازت نہیں ہے اونچی آواز سے پڑھنے کی. اگر تسبیحیں سب عورتیں پڑھنے کے لیے رضامند ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ پھر واعظ و نصیحت ہو جائے، نعت خوانی ہو جائے، جو بھی اللہ اللہ کرنی ہے وہ کر لی جائے، اور اس کے بعد آخر میں سب عورتیں کھڑی ہو جائیں، ہاں جی، اور کھڑے ہو کے تو وہ اپنی اپنے طور پر 2 رکعتیں جو ہیں ان کو اس طرح پڑھ لیں، اور تسبیحوں کا وہ یاد کر لیں کہ فلاں جگہ پڑھنی ہے، فلاں جگہ پڑھنی ہے، فلاں جگہ پڑھنی ہے. بلکہ جو ان پڑھ اور جاہل عورتیں ہیں ان کا تو حافظہ اور بھی زیادہ قوی ہوتا ہے. جو باتیں ہم لکھ کے رکھتے ہیں نا یاد کر رکھنے کے لیے، تو پرانے زمانے کی جو جاہل عورتیں ہیں، ان پڑھ عورتیں ہیں، تو وہ ان باتوں کو ایسے 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 انگلیوں پر گن کر تو بس اس کے بعد چھٹی جب چاہے پھر پوچھ لو، وہ بتائیں گے. یہ صرف ذرا ساری سستی کی وجہ سے یہ سارا
کام خراب ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے ساری صورتیں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ سمجھا دی۔